مکرمی سامعین، آئیے بغیر کسی فصل کے اس وقت میں ہندوستان کے اس معتبر اور مقتدر ادارے کے تنظیم کے ایک ایسے ترجمان عالم دین تک پہنچوں جن کا خطاب معروف زمانہ اور مقبول زمانہ ہے، محتاج تعارف نہیں ہے پوری علمی دنیا میں اس وقت، حضرت استاذ گرامی مفتی سہراب صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کا خطاب۔ میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں آتے۔ آپ حضرات متانت کے ساتھ حضرت کے خطاب کو سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ عبداللہ سالم صاحب چترویدی کا خطاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ آج کے اجلاس کے معزز صدر علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دیکھیے جب رات 12 بجتی ہے تو آدمی پر بھی 12 بجنے لگتا ہے، اور پتہ نہیں جو جلسہ سننے کا وقت تھا اس وقت تو لوگ کھانے پینے میں لگے رہے، اور جب سونے کا وقت آیا تو ہم لوگ دھکا مار کر آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو ترتیب اور نظام رکھنا چاہیے کہ جو عین جاگنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، جلسے کا نظام اس وقت شروع ہو جائے تو آسانی کے ساتھ لوگ جگ کر باتوں کو سن سکتے ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ انجمن رفاہ المسلمین بہار کے ان چند مدرسوں میں ہے جس پہ اگرچہ حکومت کی چھاپ لگی ہوئی ہے، لیکن اپنے کارنامے کے اعتبار سے یہ صوبے اور ملک کے معتبر مدرسوں میں گنا جاتا ہے۔ آج 16 حفاظ کرام کی دستار بندی اس بات کی علامت ہے کہ ادارہ زندہ ہے، ادارہ اپنا کام کر رہا ہے، ادارے کا فیض علاقے میں پھیل رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کے کاموں کو اور آگے بڑھائے اور اللہ اس کے کیے ہوئے خدمات کو قبول فرمائے۔ میں آپ کے سامنے زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوں، اور تھوڑی دیر کا جو وقت ملا ہے میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے جلسے کا 2 عنوان ہیں، ایک عنوان ہے دستار بندی اور دوسرا ہے اصلاح معاشرہ۔ دستار بندی کے لیے 16 حفاظ کے سروں پر پگڑی باندھی گئی، آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے لوگوں نے بیان کیا۔ قرآن پڑھنا، قرآن کو حفظ کرنا، یہ اتنے بڑے رتبے کی بات ہے کہ اللہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہے گا کہ رتل ورتقے، کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ اور جس ماں باپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، میں نہیں کہتا، زبان رسالت کی گواہی ہے کہ اللہ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ منور ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ذکر آیا کہ ایک باعمل حافظ قرآن جب مڑ کے دیکھے گا اور خدا نہ خواستہ اس کے رشتہ دار اعمال کی وجہ سے پھنسے ہوں گے تو وہ حافظ قرآن جو باعمل ہے اگر اشارہ کرے گا تو اللہ اس کی برکت سے اس کے ساتھ ایسے رشتہ داروں کو جنت عطا فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ حافظ قرآن کو دیا ہے۔ میں مدرسے کے ذمہ داران، تمام مدرسے کے معاونین،
ان بچوں کے گارجین اور خود ان بچوں کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما کر ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی اللہ اس کو مغفرت کا درجہ دے اور اللہ اس کے لیے آسانیوں کی راہ پیدا فرما دے۔ ہم لوگ نیت کریں کہ آج قرآن پہ جہاں انگلیاں اٹھ رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اور آپ کی عظمت کے اوپر جہاں لوگ گندگیاں پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے مشکل حالات میں نیت کرو کہ اگر ہمارے خاندان میں ہو سکے تو کم سے کم ایک حافظ قرآن ضرور تیار کریں گے۔ میں نے آپ سے آپ کا بیٹا نہیں مانگا، میں نے آپ کے گھر سے نہیں، میں نے ایک اور بات کہی ہے کہ ہر خاندان میں کم سے کم ایک حافظ قرآن تیار ہونا چاہیے اور اس کی نیت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ یہ نیت کر سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو ہم سمجھے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی حافظ قرآن کا باپ، چچا، پھوپھا، خالو بنائے اور اللہ قیامت کے دن ہم سب کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنائے۔ دوسرا جو عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ کا ہے۔ لوگوں آج پریشانیاں بہت ہیں، ہم لوگ حالات کے گھیرے میں اندر بھی معاملہ بگڑا ہوا ہے، اوپر سے بھی حالات کو بگاڑا جا رہا ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں، وقت اتنا کم ہے کہ میں اس میں حالات کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، لیکن آج کل اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سوشل سائٹ کا زمانہ ہے۔ تقریباً اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ آج حالات کو کس رخ پہ ڈالا جا رہا ہے اور سر سے لے کر پیر تک ایک خاص امت اور جماعت کو کس طرح حالات کے شکنجے میں کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا حالات سے نمٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ لیکن یہ کون بتائے گا؟ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ راستہ وہی کامیاب ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور اگر اس پر ہمارا اور آپ کا یقین ہے تو آئیے قرآن سے ہم پوچھیں کہ قرآن بتا، جب حالات کے گھیرے سخت ہو جائیں، مشکلات بڑھ جائیں تو اس میں نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ اس میں حل بتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ مومن اللہ کا خوف پیدا کر لے گا، اپنے کو گناہوں سے روک لے گا، نیکی پہ کھڑا کر لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دو انعام دیں گے۔ ایک انعام تو یہ کہ مصیبت کتنی بڑی ہو ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر دو، اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو روزی ملے گی۔ یہ کون کہتا؟ پروردگار کہتا کہ اے میرے بندو تم ایک کام کرو، گناہ کو چھوڑو، میرا ڈر پیدا کرو، نیکی کے ڈگر پہ کھڑے ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو اس کے سامنے تم کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اللہ کہتا کہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ مجھ کو روزی ملے گی۔ بولو، ایک کام اللہ کرنے کو کہتا ہے، دو انعام اللہ دینا چاہتا ہے۔ کیا ہم لوگ آج کے حالات میں اللہ کا ڈر پیدا کر کے، خوف پیدا کر کے کیا گناہ کو چھوڑنے کی نیت کر سکتے ہیں؟ ارے بولو، کر سکتے ہیں؟ نیت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے اور آپ نے کر لی، میرا رب اعلان کرتا ہے کہ ہم مصیبت میں تم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بولو، جو بندے اللہ کے نام پر تقوی کو سنبھالتے ہیں اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج کا کوئی بادشاہ چاہے کتنا بڑا ظالم ہو جائے، فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے ہیں، آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہے، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور موسیٰ کی قوم کہتی ہے کیا فرعون ہم کو دبوچ لے گا؟ موسیٰ بتاؤ ہمارے لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ حضرت موسیٰ تقوی والے تھے، اللہ والے تھے، ان کے منہ سے جملہ نکلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
وہ مجھ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ ضرور مجھ کو راستہ دے گا۔ بولو اللہ نے موسیٰ کے لیے دریا کے سینے کو چیر کر راستہ پیدا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نمرود کی آگ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ کو پھول بنا کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اللہ کے رسول غار ثور میں ہے، دشمن کا پیر پہنچ گیا، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے دشمن کے پیر کو دیکھ لیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ نبی نے فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بولو اللہ نے اپنے نبی کی لوہے کی سلاخ اور پتھر کے چٹان کے ذریعے نہیں بلکہ سب سے کمزور چیز مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنی نبی کی حفاظت کر کے دکھایا۔ یاد رکھو کسی ظالم کا ہاتھ کتنا اونچا ہو جائے اللہ کے ہاتھ سے بلند نہیں ہو سکتا۔ کوئی ظالم چاہے کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو جائے، اللہ چاہے تو منٹوں میں اس کو فرعون کی طرح دریا میں غرق کر سکتا ہے۔ ہم وہ قوم ہے جس کا یقین اللہ کی طاقت پر ہے، اللہ کی قدرت پر ہے۔ اس لیے جو بندہ مومن اللہ پر یقین رکھتا، تو میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں جس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے کہ ہم سب نیت کریں کہ جو گناہ ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج بھی اگر میں توبہ نہ کروں تو کون سا وقت ہوگا جب میرے توبہ کا وقت ہوگا۔ اللہ میں نیت کر کے اٹھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تیرا خوف میرے دل میں ایسا ہوگا کہ میں کبھی اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ بولو اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں؟ لیکن نہیں، ابھی بھی برین میں کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ ہے کہ ملے گا کہ نہیں۔ اللہ نے قرآن کے 12ویں پارے کو کہا کھولو اور دیکھو کہ جس نے اپنے اندر میرا ڈر پیدا کیا میں نے اس کو انعام دیا کہ نہیں دیا۔ حضرت یوسف بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہ مصر کے بازار میں بکے، مصر کے بادشاہ نے ان کو خریدا اور وہ خوبصورت نوجوان تھے۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی کی نیت بگڑ گئی، 7 دروازے کو بند کر کے حضرت یوسف کو گھیرا اور کہا کہ ہے تلک آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، میں تمہارے لیے بن سنور کے آئی ہوں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ دنیا کی خوبصورت جوان عورت حضرت زلیخا میرے سامنے کھڑی تھی، میں تنہا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اگر میں گناہ کرتا دنیا کی کوئی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں نے اوپر اور نیچے دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا، ایک احساس میرے دل نے دلایا کہ اے یوسف اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں تڑپ گیا، میں نے دروازے میں دھکا مارا، اللہ کی مدد ہوئی، دروازے کھلتے چلے گئے۔ اللہ کے ڈر سے حضرت یوسف نے اپنے کو گناہ سے بچایا۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا، نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور جو غلام بن کر گیا تھا مصر کے خزانے کی کنجی ان کے ہاتھوں میں ڈالا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا، کلام الہی پر یقین کر کے کہتا، لوگوں اٹھو، اپنے گھر سے لے کر خاندان، خاندان سے لے کر سماج تک اگر گناہوں کے دروازے کو بند کرو گے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ اللہ سچ ہے، جب NRC کا طوفان اٹھا تھا کوئی طاقت نہیں روک پا رہی تھی، کوئی احتجاج نہیں روک پا رہا تھا، کرونا کی ایسی ہوا چلی کہ وہ سانپ جو اوپر میں چل کر کے اپنا زہر پھینک رہا تھا اس کو بل میں جانے پہ مجبور ہونا پڑا۔ یاد رکھو ہوائیں چلتی ہیں، حالات کے رخ کو رب تبدیل کرتا۔ بندہ جب سچے آنسو کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے نام پہ سچ پر کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کی مدد اتر کر رکھتی ہے۔ آج ذرا دیکھو کہ ہم نے اپنے کو کتنا بگاڑا ہے۔ آپ کے بغل میں شیوہر ہے، کھورٹھا ایک گاؤں ہے، میں وہاں تقریر کر رہا تھا، ایک 65 سال کا بندہ تقریر کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے
کے رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ چچا آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ آپ جہیز پہ بیان کر رہے تھے، مجھ کو میری بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی عمر 38 سال ہو چکی ہے، وہ شکل صورت کی بھی اچھی ہے، میں خاندان کا بھی اچھا ہوں، لیکن رشتہ نہیں آتا۔ آنکھ سے آنسو سوکھ رہے ہیں، میں پریشان ہوں کہ کوئی رشتہ آئے، کیا رشتہ نہیں آتا؟ کہا کہ لوگ نوٹ کی گڈی مانگتے ہیں۔ مفتی صاحب جب میں رات کو کہیں سے واپس گھر جاتا ہوں اور اپنے بیٹی کی رونے کی آواز کو سنتا ہوں، میرا جگر کام نہیں کرتا، جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی میں اس میں سما جاتا، اور جوان بیٹیوں کی سسکیوں کا سننا نصیب نہیں ہوتا۔ کیا یہ آج مشرقی اور مغربی چمپارن اور اس بہار کی سرزمین کی سچائی نہیں ہے؟ کیا 40 سال کی جوان بیٹیاں اپنے بیوہ ماں کے دروازے پر بلک رہی ہیں؟ آج غریب کی بیٹیوں کے آنکھ کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، اور یہ لٹیرا سماج، یہ ظالم اور ڈکیت سماج آج تلک کے نام پر اپنی مٹھی کو گرم کرنے کے لیے آج اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ بیٹی کس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، وہ زندگی میں اقتدار کے کون سے ڈگر کو اپنا رہی ہے۔ لوگوں کیا بتاؤ، آج بیٹے کے نام پر کچھ مانگنا، بیٹی کو دروازے پر بوڑھی کرنا اور اس زنا کے راستے کو پھیلا کر اس سماج کو اس کربناک گناہ میں مبتلا کرنا، بولو اللہ کے نزدیک قابل ماخوذ ہے یا نہیں ہے؟ آج کیا کوئی پیغمبر آئے گا؟ کیا زمین پر کوئی اور دوسرا اصلاح کے لیے اللہ کا دت آئے گا؟ لوگوں، نبیوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ سماج کے چودھریوں، ذمہ داروں، سیکریٹریوں اور پنچایت کے مکھیا اور دوسرے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، ہاتھ میں روکنے کی طاقت دی، اس کو کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا پاپ جس نے آج سما کو چلا کر راکھ کر دیا کہ کوئی بھی اخبار کا پنہ کھولو، ٹیلی ویژن کے نیوز کو کھولو تو کوئی نہ کوئی مسلمان یا غیر مسلم کی بیٹی آگ میں ضرور جلائی جاتی ہے۔ ابھی حیدرآباد میں ایک بیٹی کا نکاح ہوا، 3 دن کے بعد وہ پھانسی میں لٹک کے مر گئی۔ ماں باپ کو خبر ملی، ماں باپ گئے، بیٹی کی لاش کو اتارا تو اس کو دفن کی تیاری کی۔ دفن کرنے کے بعد جب باپ بیٹی کے گھر میں آیا، اس کے تکیہ کے نیچے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس میں بیٹی نے اپنے باپ کو چٹھی لکھی تھی۔ بیٹی کی اس چٹھی کو جب باپ نے پڑھا، اس کے آنکھ سے دارو قطار آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ ابا جان، جس دن سے میں نے اس گھر میں قدم رکھا، مجھے جہیز کے لیے اتنا ٹارچر کیا گیا، میں برداشت نہیں کر سکی اور پھانسی کے پھندے پہ جھول گئی۔ ابا میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن یہ چٹھی چھوڑ کے جاتی ہوں، اس کو آپ بھی پڑھیے گا اور ہو سکے تو ان بیٹی والوں تک پہنچائیے گا جس کے کوکھ میں اللہ نے بیٹی دی ہے۔ ابا اب کے بعد جب میری دوسری بہن کو رخصت کیجیے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں ضرور دیجیے گا۔ معلوم نہیں کون سی ایسی رات آئے میری طرح اگر اسے بھی پھانسی پہ لٹکنا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں زندگی کی آخری نیند وہ سو سکے گی۔ لوگوں کیا ہم اتنا گر گئے؟ میرا ضمیر اتنا گندا، دولت کے لالچ میں اتنا اندھا، اور ہمارے ضمیر کا وقار اور مقام اتنا نیچے چلا گیا کہ آج ہم کو بھیک مانگتے ہوئے، بیٹی والے سے سوال کرتے ہوئے، بیٹے کو فروخت کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہم کو ملامت نہیں کرتا۔ یاد رکھو، جیسے مسجد اور مندر کے گیٹ پر بھیک مانگنے والا فقیر، ویسے بیٹی والے کے سامنے جا کر منہ کا کٹورا کھول کر بھیک مانگنے والا اس سے بڑا اور اس سے زیادہ ذلیل فقیر ہے۔ اور یاد رکھو، جیسے سود حرام ہے، جیسے سور کا گوشت حرام ہے، ویسے ایک مسلمان کے لیے بیٹے کے نام پر مانگا ہوا پیسہ بھی حرام ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے ضمیر کی حفاظت کی ہے، آج عہد کرو، میرا بیٹا میری بیوی کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا، وہ جانور بن کے نہیں ہوا کہ میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر دنیا میں اس کی بولی لگاؤں۔ ایک آزاد بیٹا اپنے ضمیر پہ بھروسہ کرتا ہے، عزت کا خیال رکھتا ہے، بیٹی کا غلام نہیں بنتا، وہ کسی کے ہاتھ میں خرید کر کھلونا نہیں بنتا۔ اگر اللہ نے آپ کو بھی ایمان کی نعمت دی ہے تو سنو، اگر اس زہر کو سماج سے ختم نہیں کیا، اگر آپ نے اس آگ کو بجھانے کی نہیں کوشش کی، آج لاکھوں
بیٹیاں، کل کروڑوں بیٹیاں ارتداد کے دروازے پر کھڑی ہوگی، وہ اپنی آبرو بیچے گی، جا کر پنکھے میں لٹکے گی، نرمدا میں کود کر جان دیں گی، اور معلوم نہیں پیٹرول چھڑک کر اپنے بدن کو آگ لگانے پہ مجبور ہوگی۔ لوگوں، کیا اتنا سنگین گناہ سماج میں پنپے گا، سماج میں دوڑے گا، اور تم اللہ سے کہو گے کہ رحمت کی مدد اتارو؟ ممکن نہیں۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے، نیت کرو انشاءاللہ ایک باضمیر، باغیرت، باحیا، باشرم باپ بن کر کسی شریف بیٹی سے اس کے نکاح کریں گے، لیکن ذلیل فقیر بن کر کسی کے سامنے کبھی منہ کا کٹورا نہیں کھولیں گے۔ اللہ ہمت دے، بولو انشاءاللہ اس پاپ کو سماج سے مٹانے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے نا بھائی، کیا دیری؟ الحمدللہ۔ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ سوٹر والا ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہمارا تو نمبر لگا ہوا ہے۔ بولو سوٹر والا اٹھاؤ ہاتھ بسم اللہ کر کے، اٹھاؤ کہ ہم جہیز نہیں لگے۔ الحمدللہ۔ دیکھو اپنے اوپر بھروسہ کرو۔ بولو ہم لوگ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے روزی دیا 9 مہینے کے لیے، اور پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کیا کہ نہیں؟ جو اللہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھلا سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کر سکتا، کیا اس اللہ پہ بھروسہ کرو گے؟ وہ اللہ جوانی میں عزت کی روٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ ہمت کرو انشاءاللہ کہ میں اس زمین پر ایک مسلمان کی حیثیت سے آج کے چلتے ہوئے ماحول میں بھی لگتی ہوئی بیٹیوں پر نظر رکھ کر طے کروں گا کہ انشاءاللہ کم سے کم اپنے گھر اور اپنی زندگی سے اس گناہ کو صاف کروں گا۔ میں کہاں کہوں، سرکار نے پابندی لگائی ہے جہیز پر، اس کا کام تھا، یہ تو بے شرم میرا کام تھا، اور وہ آپ کے لیے جہیز پہ پابندی لگائے، لیکن اس کے باوجود چور کے لیے تالا، پیمان کے لیے قبالہ، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج بھی جہیز کی آگ سماج میں اسی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اگر سرکار بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو شرم آنی چاہیے کہ قرآن کو سنبھالنے والی امت، نبی کی زندگی کو پڑھنے والی قوم اگر اس لعنت سے سماج کو پاک نہیں کرتی تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر لعنت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ میں منگیر کی جامع مسجد میں تھا، 11:30 بجے کا وقت ہے، وہاں فاتحہ اور خانقاہ میں جلسہ تھا۔ 11:30 بجے جمعہ کے دن مجھ کو فون آیا، مفتی صاحب مسئلہ بتائیے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید جمعہ کا کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے، لیکن جب اس نے مجھے کہا تو میرے آنکھ آنسو سے ڈبڈبا گئے۔ اس نے پوچھا کہ مفتی صاحب جلدی میں ذرا یہ مسئلہ بتائیے کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو 2-2.5 سال سے کھاتا پیتا ہے۔ کھاتا پیتا کا مطلب سمجھے بھات روٹی نہیں، دارو پیتا ہے، اور رات کو کچھ بیشی پی کے چلا آیا اور بیوی سے جھگڑا کر دیا۔ بیوی کی عمر اس کی 32 سال کی ہے، اس کے گود میں 3 بچے ہیں۔ مفتی صاحب جھگڑے میں اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس بیوی کو پلٹانے کا راستہ کیا؟ ہم نے کہا کہ اتنا بڑا لٹیرا اور ظالم اور پاپی اور ڈاکو جس نے 32 سال کی بیٹی کی زندگی کو 3 طلاق دے کر اجاڑ دیا، اس کے لیے میرے پاس جتیانے کا راستہ تو ہے، پلٹانے کا راستہ نہیں۔ لوگوں شرم کرو، میں نے اس کے چچا سے کہا تمہارا بھتیجا 2.5 سال سے کھاتا پیتا رہا، شراب میں ڈوبا رہا، تم نے کبھی مسئلہ نہیں پوچھا۔ آج جب آگ لگ کر گھر جلا دیا ہے تو آج تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو۔ آج سرکار نے بھی دارو پہ پابندی لگائی، لیکن سب کو پابندی کا حال معلوم ہے۔ لوگوں آج 70% مسلمان کا بیٹا نشیڑی بنا ہوا ہے، چاہے وہ کورکس پیے، چاہے وہ بھانگ کھائے، چاہے وہ ٹیبلٹ استعمال کرے، چاہے وہ انجیکشن لے، چاہے دنیا میں کسی قسم کے نشے کا استعمال کرے، آج 70% مسلمان کا بیٹا نشیڑی ہے۔ کیا یہ نشہ جائز ہے؟ قرآن نے سور کے گوشت کے ساتھ اس کو بیان کیا، جیسے سور کا پیشاب حرام، سور کا خون حرام، سور کا گوشت حرام، ویسے ہی مسلمان کے لیے نشہ بھی حرام ہے۔ بلکہ نبی نے فرمایا کہ بڑا سے بڑا گنہگار اگر مر گیا تو گناہ کی معافی کے بعد جنت میں جا سکتا، لیکن نشیڑی کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔
اللہ میری حفاظت فرمائے۔ کلکتہ میں ہمارا دارالقضا چلتا ہے، ایک 17 سال کی بیٹی اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کے میرے قاضی کے پاس آئی اور بلک بلک کے رونے لگی۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی؟ اس نے کہا کہ مفتی صاحب مجھ کو بچا لیجئے، میری ماں کو بچا لیجئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات میرا باپ دارو پی کے گھر میں آیا، میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، میری ماں اپنے کمرے میں تھی، میرا باپ نشے میں اتنا دھت تھا کہ اس کو تمیز نہیں رہی کہ یہ بیٹی کا کمرہ ہے کہ بیوی کا کمرہ۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہو گیا، نشے میں اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ مفتی صاحب جس باپ کے خون سے میں پیدا ہوئی اس نے رات نشے میں اپنے ہاتھ سے میری عزت کو لوٹ لیا ہے، آپ بتائیے کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے ماں کے نکاح کا کیا ہوگا؟ لوگوں، انسان نشہ پی کے کتا سے بدتر ہو جاتا، وہ جانور سے ذلیل ہو جاتا۔ آج جس نشے کی بنیاد پر ہمارے سماج کے نوجوان اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، سنو نبی نے فرمایا جیسے ہی نشہ کے گھونٹ حلق سے نیچے جاتے اللہ سینے کے ایمان کے نور کو چھین لیتا ہے۔ اگر اس کی موت ہو جائے تو کبھی اس کی موت ایمان پر نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی جنت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ لوگوں کون لڑے گا نشہ سے؟ کون روکے گا اس نشہ کی لت کو؟ میں بھیک مانگتا ہوں، میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی داڑھی پکڑتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کو باندھنے، آپ کو اس زمین کے اوپر پیر سے زمین کو کھینچنے، آپ کی مسجد کے میناروں کو توڑ کر نبی کے ناموس پر کیچڑ اچھال کر آپ کی شہری حیثیت کو ختم کر کے آپ کے وجود کو تباہ کرنے کی تیاری ہے۔ اگر کوئی طاقت بچا سکتی تو اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ آتی، پاپ اور گناہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوئی۔ اگر اللہ مجھے ہمت دے، بولو انشاءاللہ ہم لوگ نشہ سے لڑنے کی کوشش کریں گے، نشہ سے سماج کو پاک بنانے کی فکر کریں گے، اپنے بھائی بندھو اور جوانوں کا ہاتھ پکڑیں گے۔ بچا لو قوم کو لٹنے سے، بچا لو نوجوانوں کی زندگی کو اجڑنے سے۔ آج 80% طلاق کا معاملہ صرف نشے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج جو ایکسیڈنٹ کے واقعات ہوتے نشے کی وجہ سے کثرت سے ہوتے، آج تو ماں اور باپ کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی نشے کی وجہ سے ہوتی۔ ابھی کلکتہ میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ نشہ پی کر ایک نوجوان اپنے 70 سال کی ماں کو زمین پہ پٹخ دیا، کٹورے میں پیشاب کیا، اس ماں کے منہ میں ڈالا جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے بدن کا خون دودھ بنا کر اور خون پلا کر اس کی پرورش کی۔ لوگوں اب کس دن کے انتظار میں ہو؟ آسمان کو پھٹ جانا چاہیے، زمین میں دراریں پڑنی چاہیے، ہم کو ہلاک ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے گناہ کے دلدل میں یہ سماج آج ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ ہمت دے، بولو انشاءاللہ ہم لوگ اس نشہ کے گناہ سے بھی لڑنے کی کوشش کریں گے۔ بولیے ہاتھ اٹھائی تو میری ہمت بڑھتی ہے۔ الحمدللہ آج جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سب نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور آج اس نیٹ کی دنیا نے سماج میں بدکاری کو بھی بری طرح پھیلا دیا۔ اور مجھے کہنے کی جرات دیجئے کہ آج اس موبائل کی وجہ سے باپ گھر سے نکلتا اور اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے، آج شوہر گھر سے نکلتا اور اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری ہوتی، اور آج زنا کو بھی فیشن سمجھ لیا گیا ہے۔ اور آپ کے یہاں جو بھوجپوری فلموں کا رواج ہے، اس نے تو فحاشی کو اور یانیت کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ آج اس کے اسکرین پر جو بندہ بیٹھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہماری حیا کہاں پر رخصت ہو رہی ہے، اس کو گنا نہیں جاتا۔ لوگوں بتاؤ اللہ کے نام پر کیا زنا گناہ ہے یا نہیں؟ اور کوئی چھوٹا موٹا گناہ؟ سنگین ترین گناہ ہے اس زمین کا، سنگین ترین گناہ جس کے کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا، نبی نے کہا کہ اگر بغیر شادی شدہ ہے تو اس کے پیٹ پہ 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سڑک پہ کھڑا کر کے پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔
لیکن آج یہ گناہ سستا ہو گیا، یہ گناہ فیشن بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف فتح کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 30 سال کا نوجوان آیا اور نبی کے قدموں میں گر گیا، بولا میں آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں آپ کے قدموں میں زندگی گزاروں گا، جتنی بات آپ کہیں گے مانوں گا، لیکن ایک بات میری مان لیجئے۔ نبی نے فرمایا کون سی بات؟ کہا کہ مجھے بدکاری کی عادت ہے، میں سارا نیکی کا کام کر سکتا، سارے گناہ کو چھوڑ سکتا، اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا کہ ادنو منی، میرے قریب آیا۔ جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے کہا کہ بیٹا میں تیری بات کو مانوں گا، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دے دو۔ جوان نے کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ بتاؤ، ایک عورت اگر تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو لیکن چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اے اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون مکالمہ کرے گا؟ نبی نے کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی جرأت نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ سن، اگر کوئی دوسرا انسان تیری ماں کے عزت پر ہاتھ ڈالے، تیری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالے، تیرے کان کو خبر مل جائے تو بولو تیرے جذبات کیا ہوں گے؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے کہا کہ بیٹا دنیا میں جس کی عزت پر بھی تم ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، اور جو جذبات اپنی بیٹی اور بہن کے لیے تیرے دل میں ہے، بولو اس کے باپ اور بھائی کے دل میں بھی وہی جذبات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ نوجوان سراپا قدموں پہ گر گیا، کہا اللہ کے پیغمبر بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد کبھی میں اس گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ میرے ضمیر کو جگائے، بولو کیا اگر یہ گناہ ہماری زندگی کو چھو رہی ہے، اگر سماج میں یہ گناہ بڑھ رہے ہیں، تو کیا انشاءاللہ ہم آج توبہ کر کے اٹھے اور نیت کریں کہ جس طرح اپنی بیٹی اور بہن کی عزت کا احترام کرتے، سماج کے ایک ایک بیٹی کی عزت کا احترام کریں گے؟ بولو ہمت ہے تو ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ایسے گناہوں سے روک دے۔ لوگوں ایک لعنت سماج میں پھیلی ہے، سموہ لون کی، سود کی لعنت، اور آج قسطہ کے نام پر جو بندھن بینک وغیرہ ہے ان کے ذریعے سماج کی بیٹیوں کو ایسا چپیٹ میں لیا جا رہا ہے کہ آج حالات کو بدتر سے بدتر بنا دیا گیا۔ لوگوں بولو سود حرام ہے یا نہیں؟ ایسا ویسا حرام نہیں، قرآن کہتا کہ سود کھانے والا اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جو خدا سے لڑنے کے لیے ہتھیار نکالے، بولو انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج جو لوگ سود کے نام پر، آج جو لوگ قسطہ کے نام پر، آج جو لوگ بندھن بینک کے نام پر، آج جو لوگ سمو لون کے نام پر سماج کی بیٹیوں کو سود کے شکنجے میں کس رہے ہیں، یاد رکھو سور کے گوشت کے طرح سود کا لقمہ بھی حرام ہے، اور ایک لقمہ سود کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ 26 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اللہ میرے ضمیر کو جگائے، ایمان زندہ ہے، بھوکا سو جاؤ، خدا کی قسم سود کا لقمہ زمین پر لینا اپنے لیے حلال مت سمجھو۔ آج جو لوگ اس کام کو روا دیتے ہیں، جو سماج اس گناہ کو بڑھاوا دیتا، وہ مجرم لوگ ہیں، اللہ سے بغاوت کرنے والے، خدا سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، مجھے ہمت دے، بولو انشاءاللہ اس گناہ سے سماج کو پاک کریں گے، زبان کو سود سے روکیں گے، اور حالات سے لڑ کر اس سمو لون کی لعنت سے اپنے سماج کو بچائیں گے۔ بولو ماں باپ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ارے نعمت ہے کہ مجھ سے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کیجیے، ہم کہتے ہیں سنو ہم کتنی ہی مضبوط دعا کریں گے تو 99% گارنٹی ہے، 100 نہیں لے سکتے کہ قبول ہوگی، لیکن ایک راستہ بتاتے ہیں۔ تمہارے گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں
خدا کی قسم اگر وہ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو 101% گارنٹی ہے کہ اللہ اس کی دعا سن کر رہے. آج کتنی ساری شکایتیں آتی ہیں، باپ کے آنکھ میں آنسو، ماں کی طرف سے شکایت ہے، بوڑھا باپ بستر پر دوا کے لیے تڑپ رہا. آج بیوی کے لیے 5000 کی ساڑی، باپ کے لیے دوائی کا پیسہ بھی جیب میں نہیں ہے. یاد رکھو جنت تلاش کرنے والوں، خدا کی جنت تک پہنچنے کے ارمان رکھنے والوں، یاد رکھو اسی ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. اس لیے سماج سے اس برائی کو ختم کرو کہ میرے زندہ رہتے ہوئے باپ کے آنکھ میں آنسو نہیں تیریں گے، ماں کا دل نہیں ٹوٹے گا. اگر اس ماں کے دل کو چوٹ لگ گئی جس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں تمہارے بوجھ کو ڈھویا ہے، سردی کے راتوں میں پیشاب سے سو کر تمہارے جسم کو بچایا ہے، خدا کی قسم دولت کے ڈھیر پر بھی چڑھ جاؤ گے اور ماں کی محبت اور دعا نہیں ملی تو عزت کی موت تم کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اگر اللہ کے سامنے عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہو، دنیا میں عزت سے رہنا چاہتے ہو، تو آج اس پاپ کو ختم کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ زندگی میں کبھی ماں باپ کے ساتھ بے ادبی نہیں کریں گے، اس کا دل ٹوٹنے نہیں دیں گے، اس کے آنکھ میں آنسو نہیں جانے دیں گے، بھوکا سو جائیں گے لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی بھوکا دیکھنا قبول نہیں کریں گے. سنو، نبی نے فرمایا 5 لاکھ روپے لے کے تم حج کرتے ہو، آج 50,000 لے کے عمرہ کرتے ہو، قبول ہو کہ نہیں گارنٹی نہیں، لیکن ایک مرتبہ اگر کوئی بیٹا بیٹی محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ اس سماج کو اس کی توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے خدمتگار بنیں گے انشاءاللہ. اب بیوی پر جتا چلائیں گے اور بیوی پہ لاٹھی پھینکیں گے، گالی دیں گے، سماج کہاں جا رہا ہے؟ وہ بیوی جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اتنے محبت کے ڈور میں بندھو، تم نے خدا کے نام پر اس کا ہاتھ پکڑا، تم نے اس خیر کو تمہاری محبت کو وہ تیرے گھر آئی. آج اس کو لکھو پھینکو پین، پیر کی جوتی، آج ڈگرے کا بیگن، جب چاہا منہ سے گالی، جب چاہا ہاتھ سے فائٹنگ. خبردار، یاد رکھو اگر کوئی ظالم شوہر کسی بیوی پر اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ وہ عورت کمزور ہے، اس کا ماں اور باپ کمزور ہے، وہ میرا کیا بگاڑ سکتا، تو میں آج کے جلسے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی عورت کمزور ہو سکتی، اس کا باپ کمزور ہو سکتا، لیکن اس کا پیدا کرنے والا خدا کمزور نہیں ہو سکتا. اس لیے خبردار، سماج میں جو آپ کو بیوی کے نام پر رشتہ ملا اس کو محبت سے آباد کیجیے. یاد رکھے جب میاں بیوی کی محبت جاتی ہے تو 2 مصیبت آتی ہے. ایک تو اس انسان کی زندگی میں اللہ نسلوں سے برکت کو چھین لیتا، دوسرے اللہ اس کی ہانڈی کی برکت کو بھی سلب کر لیتا. اگر ہم چاہتے کہ میری ہانڈی کی برکت بچے، نسلوں میں اللہ تعالیٰ برکت کو باقی رکھے، تو آپ طے کرو کہ جو میاں بیوی کا زندہ رشتہ ہے انشاءاللہ اس رشتے کو ہمیشہ محبت سے آباد رکھیں گے انشاءاللہ. نبی نے فرمایا کہ ایسا آباد رکھو کہ اگر کوئی شوہر اپنے ہاتھ میں لقمہ لے کر بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ اس شوہر کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. لوگوں، اللہ یہ محبت سماج کو نصیب کرے تاکہ گھر ٹوٹا گمار ٹوٹا، گھر پھوٹا گمار لوٹا. جب بھی گھر کے معاملات بگڑتے ہیں تو اللہ کی لعنت اترتی ہے. میرے اوپر مسلط ہو گئے ہمارے بزرگ، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. بس میں آپ سے 2 پیغام دیتا ہوں کہ جلسہ دستار بندی میں نیت کرو کہ اپنے خاندان میں ایک حافظ قرآن تیار کریں گے. اگر ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے، اللہ کی مدد کو اتارنا چاہتے، نیت کرو کہ ڈر ایسا اللہ کا پیدا کریں گے کہ چاہے رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، بند کمرہ ہو، کوئی گناہ لپکے تو دل سے آواز آئے گی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ اس طاقت کی بنیاد پر
ہم آج پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھیں گے، آگے کی گناہوں سے بچنے کی نیت کر کے اٹھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک جزاک اللہ۔ حضرت ایک منٹ تشریف رکھیں گے۔ کمیٹی کے طرف سے ذمہ داروں نے شال کا انتظام استقبال کے لیے رکھا ہے۔ محترم نظام الدین خان صاحب تشریف لائے اور حضرت کا استقبال شال اڑا کر کریں۔ آزاد ساحل صاحب کا استقبال کریں۔ محمد برکت اللہ صاحب آئیں اور آزاد ساحل صاحب کا آئیے بغیر کسی تاخیر کے قبل اس کے کہ حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی کا خطاب ہو۔ جی مولانا بہاؤالدین صاحب کو سمانت کریں گے۔ مولانا سجاد صاحب قاسمی ماشاءاللہ۔ چلیے محترم سامعین، حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی کے خطاب سے پہلے ایک نام جو اشتہار میں نامزد تھا